حضرت معاویہ کا بھی ایک مقام ہے، غلطیاں ہوئی ہیں، الحسن والحسین شباب اہل الجنہ۔ اچھا جی، اس وقت میں جامعہ مسجد رحمان اہل حدیث سے بات کر رہا ہوں۔ ابھی ہم ادھر آئے ہیں موقف لینے، جو ادھر کے عالم ہیں ان سے موقف لیں گے اس بارے میں کہ ان کا کیا اوپینین ہے انجینئر محمد علی مرزا کے خلاف کے اوپر، تو آئے ان سے پتہ کریں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا قاری صاحب، بات یہ ہے کہ اہل حدیثوں کی مسجد میں بیٹھے ہیں، اہل حدیثوں کے علماء نے جو بڑے ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے انجینئر محمد علی مرزا پہ جو ہے ایک FIR درج کروا دی ہے۔ اس سچویشن میں اور اس رد عمل پر جو انہوں نے FIR درج کروائی ہے، آپ کا کیا اوپینین ہے؟ میرا اوپینین یہی ہے کہ ایک ایسے مسئلے کو خام خواہ اٹھا دیا گیا ہے جس کی اسلام میں کوئی اہمیت نہیں ہے، جو اختلاف کو ہوا دیتا ہے اور یونٹی کو ختم کرتا ہے۔ جیسا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شہادت کو لے کر شیعوں نے ایک ایسا واویلا برپا کر دیا، روزانہ پیٹتے ہیں، ہاں جی، اور جلوس نکالتے ہیں، اور دراصل ان کی گھر والوں کی خواتین، معزز خواتین کو بھی سڑکوں پہ لاتے ہیں، یہ زینب ہے، یہ سکینہ ہے، یہ سغرا ہے۔ تو وہ ایک بہادر آدمی تھے، تو مسلمانوں میں سردار تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسن والحسین شباب اہل الجنہ۔ تو دیکھو ان کو یہ روز اتنی بڑی محبت جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتا دی ہے نا، بس اس پہ گزارا کرو، ٹھیک ہے الحمدللہ سارے مسلمانوں سے لیکن محبت کا یہ انداز کہ ان کو سڑکوں پر لا دیا گیا اور باقیوں کے ساتھ کمپیئر کرنے کی کوشش کی تھی، ان کا تو درجہ بہت بلند ہے۔ اچھا، آپ کو کیا لگتا ہے اس بارے میں کہ جو موقف وہ کہتے ہیں بیان کرتے ہیں حدیث سے، تو اگر شیطان بھی اگر کوئی غلط بات کرے تو ہمیں اسے ایڈمٹ کر لینا چاہیے، تو اب جو آپ کو موقف سے آپ ان سے نہیں رائے رکھتے کہ اختلاف رکھتے ہیں، وہ بتا سکتے ہیں آپ؟ یہی میں کہہ رہا تھا، میں اسی طرف آ رہا ہوں، ایک میں گراؤنڈ بنا رہا ہوں کہ یہ اسی طرح کا ایک کام ہے جس طرح انہوں نے دین میں ایک ایسا ایشو کھڑا کر دیا جو ایشو تھا نہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہیں، اور صاحب ان سے محبت کرتے، کون مسلمان ہے جو ان سے محبت نہیں کرتا؟ سنی، بابی، دیوبندی، کون ہے؟ کوئی ہے ایسا؟ لیکن انہوں نے ایسا ایک شوشہ چھوڑ دیا ہے کہ ہم ہی حسین کو مانتے ہیں اور دوسرے لوگ ہیں وہ حضرت حسین کو مانتے نہیں ہیں، بس ہم ہی ان کے اہل خانہ ہیں، رشتہ دار ہیں اور ان کے ماننے والے ہیں۔ اسی طرح یہ معاملہ بھی ایسے ہی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون مسلمان ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو نہیں جانتا؟ دیکھیں نا، سارے صحابہ بڑے عظیم ہیں، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بڑا ہی عجیب بلند مقام ہے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، انہوں نے 6 سال کی عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت دی، نبوت کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پالا، یعنی کہ ان کے فضائل کو تو آپ پہنچ نہیں سکتے، اتنے بڑے بڑے فضائل ہیں۔ تو اس مسئلے کو لینے کی ضرورت نہیں تھی۔ دوسری طرف جو اہل حدیث کا جو موقف ہے علماء کا، وہ بھی ایک ہٹ درمی پر میں کہوں گا کہ جیسے بریلویوں نے نہیں پکڑ لیا ایک چیز کا، وہ بات جو کہہ دی ہے نا احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ ان کے مطابق، تو وہ بڑی سچی ہے، وہ اس کے آگے حدیث بھی آ جائے تو اس کو بھی پرے کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح یہ کام ہوا ہے کہ ان کا بھی ایک مقام ہے، حضرت معاویہ کا بھی ایک مقام ہے، غلطیاں ہوئی ہیں، یہ بھی سارے مانتے ہیں، اہل حدیث بھی مانتے ہیں غلطیاں ہوئی ہیں، اجتہادی غلطیاں ہیں۔ مگر ایک اہل حدیث صاحب نے یہ کہا ہے کہ حضرت علی نے جو ہے وہ اپنے ہی جو گروپ میں سے حضرت عمار کو خود قتل کروایا تاکہ ان کا جو پلڑا ہے وہ بھاری ہو جائے۔ یہ اگر آپ مجھے کہتے ہیں تو میں آپ کو ویڈیو دکھا دیتا ہوں، اگر وہ یہ بات انہوں نے کہی تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ یہ صرف اور صرف ان سے اختلاف میں بڑھ کے اور ان کو نیچا دکھانے کے لیے یہ حرکت کی جا رہی ہے؟ یہ اسی لیے میں نے کہا نا، اس اختلاف میں پڑھنا نہیں چاہیے تھا اہل حدیث کو۔ جس نے شروع کیا سب سے زیادہ تو وہ گناہ گار آدمی ہے۔ تو حضرت عمار، اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ حضرت علی کوئی مکار آدمی تھے، فریبی آدمی تھے، جھوٹ بولا تھا، استغفر اللہ العظیم۔ وہ صحابہ کرام کی یہ فطرت نہیں تھی کسی کو مروا دینا، قتل کروانا، قتل کرنا ہی ہوتا ہے اصل میں۔
یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اتنا بڑا بہتان ہے، قتل کا بہتان ہے. یہ لوگ جو ہے نا اس مسئلے میں پڑھو گے تو آگے سے آگے اختلاف بھی نکلتے آئیں گے اور نئے سے مسئلہ بھی نکلتا آئے گا، اور لوگ خود بھی بنا لیتے ہیں اپنی طرف سے واقعات اور حدیثیں. تو بات یہ ہے کہ مرزا کو بھی چاہیے کہ تھوڑا سا بریک پہ ہاتھ پاؤں رکھے، تو اتنا نا اس کام کو اچھالے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو کون مسلمان ہے جو انکار کرتا ہے، یا ان کی تنقید کون کرتا ہے؟ یہ اس نے خام خواہ ایک ایسا ایشو اٹھا دیا ہے جس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی مقام نہیں ہے اس بات کا اسلام کے اندر. اچھا لوگوں کو موقع مل گیا نہیں بات کرنے کا. یہ جو اب ایک پرابلم کریٹ ہوئی ہے، بریلوی کہتے ہیں کہ اہل حدیثوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اہل حدیث کہتے ہیں بریلویوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. اس سچویشن میں آپ بریلویوں کو اور دیوبندیوں کو مسلمان کنسیڈر کرتے ہیں؟ دیکھیں انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہوا ہے اور وہ اس کو سچ بھی جانتے ہیں. وہ حضرت اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان بھی کرتے ہیں. اب ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا کہ ان کی ایک بھول ہے، ایک دو آدمیوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں جن کو وہ سمجھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سے بھی بالا تر ہیں. جب بھی ان سے پوچھا جائے کہ دیکھو حدیث پاک یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ نور ہے، قرآن میں ہے اللہ نور السماوات والارض، تو وہ نا جو اس کے مقابلے میں واقعات بیان کرتے ہیں، بجائے قرآن بیان کرنے حدیث بیان کرنے کے واقعات بیان کرتے ہیں، اقوال بیان کرتے ہیں بزرگان. یار انہوں نے تو یعنی اللہ کو جھوٹا کر دیا اور نبی کو بھی جھوٹا کر دیا. ہاں جی، سورج جن نکال کے دیکھیں نا. اچھا قاری صاحب، یہ جو ایک ان کی اسٹیٹمنٹ ہے انجینئر محمد علی مرزا کی کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، باب تش ہے ہی کوئی نہیں، آپ اس اسٹیٹمنٹ کو کہاں رکھتے ہیں؟ بات یہی ہے نا، ایک اپنی ذات کو آگے رکھ کے ایک ایسی بات کر دینی جس کا نہ کوئی معنی ہے نہ کوئی مطلب ہے، صرف اپنے آپ کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے یہ جملہ اس نے بنایا ہے. مگر نہیں، اب جملے کی معنی کچھ ہے نہیں. ہم سارے علماء جو ہیں اہل حدیث جو ہیں یہی تو بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو مقام ہے، جو اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے، بندہ تو مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتا. بابا تو فوت ہی ہو گیا، وہ زندہ بھی نہیں ہے، نہ سنتا ہے. وہ فوت ہی اس لیے ہوا ہے، نہ سنتا ہے، نہ دیکھتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے، نہ تمہاری بات کی تمہاری جو خواہشات ہیں وہ پورے کر سکتا ہے. وہ مرا ہی اس لیے تھا. ہاں جی، تو اب شاید کوئی نہیں ہے، لیکن اس بات کو اس طرح ہائی لائٹ کر دینا، ایک الگ طریقے سے بیان کرنا، اگر قرآن کے کنسیپٹ سے ہٹ کر بیان کرنا، کوئی چورا پن ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. اچھا، تو یہ جو حدیثیں بیان ہوتی ہیں صحیح بخاری سے، آپ نے شاید ان کی ویڈیو دیکھی ہو، مجھے اللہ عالم، مگر آپ ان کی حدیثوں پہ وہ جو ریفرنس دیتے ہیں اس میں سنتے ہیں ویسے، اور اس کے بارے میں کیا موقف ہے کہ صحیح دیتے ہیں کہ جھوٹ بولتے ہیں؟ دیکھیے ملتی جلتی باتیں بہت سی ہیں جن کا معنی کچھ اور ہوتا ہے، وہ کسی اور کنسیپٹ میں کہی گئی ہیں. جس طرح میں کہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو ساتھ لیا تو ایک قبیلے میں گئے تو کیا کہا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے. ہاں جی، ہاں، تو کیا مطلب تھا؟ جس کا دوست میں اس کا دوست علی، جس کا ہمدرد میں اس کا دوست علی. ہاں، تو اب لینے والوں نے معنی کیا بنا لیا؟ مولا اللہ تعالیٰ بھی تو مولا ہے نا. انہوں نے وہ بنا لیا رزق دینے والا، زندگی دینے والا، پیدا کرنے والا، مارنے والا، حساب لینے والا، وہ ادھر کو لے گئے. تو اس طرح بریلویوں نے بھی بہت سی متشابہ چیزوں کو اٹھا کر ایک حقیقت کے سامنے کھڑا کر دیا. حقیقت کچھ اور ہے، اس طرف نہیں آتے. مثلا کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں. بھائی اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ نور ہے. ٹھیک ہے نا. آدم علیہ السلام کون ہے؟ خاکی ہیں، اللہ کے بندے ہیں. خاکی کی اولاد خاکی، خاکی اولاد خاکی، ابن خاکی، ابن خاکی. کیا اس میں کیا یار؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بندہ کہنا کوئی گناہ ہے؟ کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے ایک بات ایسی بنا دی ہے کہ پتہ نہیں اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی برائی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقید کی جا رہی ہے. اللہ کے بندے، اللہ خود کہہ رہا ہے سبحان اللہ اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. اللہ تعالیٰ تو بندہ کہہ رہا ہے. پھر ہمارا کلمہ کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدً عبدہ رسولہ. اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ معبود ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے ہیں. بندہ تو ویسے ہی اس نے پیدا کیا ہے نا. تو پھر کیوں اللہ کے ساتھ، اللہ کی صفات کے ساتھ شریک کرتے ہو؟ یہی تو شرک ہے.
ज़लन अल्लाह ताला रिज़्क़ देता है, ये कहते हैं हम तो खाते हैं यार का सदका। हाँ जी, और अल्लाह ताला जो देता है वो उसकी मखलूक है। अच्छा, कोई लास्ट ओपिनियन और लास्ट एक जो आपका पैगाम है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के लिए या मुसलमानों के लिए, वो ज़रा एक हाईलाइट कर। हाईलाइट ये क्या करना है, यही है कि मैं मोहम्मद आप अली अपने मिर्ज़ा ये को जो ये लोग कहूँगा। मुसलमान हैं, अगर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा कोई अच्छी बात करता है या कुछ सही करता है किसी पॉइंट पे, तो आपको क्या लगता है उसे मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? मैं ये कहता हूँ उलमा क्या गलत बातें कर रहे हैं, जो मिंबरों पे चीज़ें बयान होती हैं, अल्लाह ताला की शान बयान करते हुए सारे बाबों की तनकीस की जाती है कि कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई मक्खी नहीं बना सकता। हाँ जी, मक्खी का मगर पर नहीं किसी बना मेंबरों पे गौसे पाक के भी तो फ़ज़ाइल बयान किए जाते हैं। सकता। फ़ज़ाइल और चीज़ें हैं, फ़ज़ाइल में भी अल्लाह के साथ मिला देते हैं। मसलन मुर्दा ज़िंदा करना, अल्लाह ताला ने देखा, एक वाक़या ले लें कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो काफ़िर आया तो कहने लगा बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है, तो मैं कलमा पढ़ लूँगा। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर यही जो चीज़ तुम्हारी मुट्ठी में वही बोल दे, वही बता दे, तो कैकरियों ने कलमा पढ़ा। ये मोजज़ा है। अब मोजे को लेकर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला की ज़ात के साथ सिफ़ात में मिला देना, ये इनका काम है, बरेलवियों का काम है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बाकी आपका बाकी मैं मोहम्मद अली मिर्ज़ा को ये मशवरा दूंगा कि कौम में इख्तलाफ ना पैदा करें। वही बयान जो तुम करना चाहते हो ना, एक अलग तरीके से कर रहे हो। हम भी कोई हज़रत अमीर मुआविया को हज़रत अली के ऊपर नहीं बैठाते, हज़रत हुसैन से आला नहीं समझते। उनकी ज़ात बहुत 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 बुलंद है उनसे, है, उनका भी एक दर्जा है, अपनी जगह है। लेकिन ये कंपेयर करना, फिर उसके बाद ऐसी फ़ज़ा पैदा कर देना कि लोग गालियाँ देने लग जाएं, बुग़्ज़ पैदा हो जाए, एक मसला ख़त्म हो गया है, उसकी ज़रूरत क्या है इसको हाईलाइट करने की। दिस इज़ माई मैसेज फॉर मोहम्मद अली मिर्ज़ा। थैंक यू सो मच।